اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں اس وقت ایک تو جنگ ہوتی ہے خیر اور شر کی، اس کے علاوہ ایک اور جنگ ہے جو کہ ہمارے گھروں میں روزانہ کی بنیاد پر لڑی جاتی ہے، ہمارے رشتہ داروں میں، معاشرے میں، دوستی میں، یاری میں، حتیٰ کہ میاں بیوی میں، بہن بھائیوں میں، ہر قسم کے رشتوں میں، ماں باپ میں بھی آپس میں۔ تو وہ کون سی جنگ ہے جو دوسری لڑی جاتی ہے؟ وہ ناظرین ہوتی ہے سچ اور جھوٹ کی۔ ناظرین، ہم لوگ کیونکہ اس چیز کا اعتقاد دل میں تو رکھتے ہیں، ہمیں معلوم تو ہے کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے اور ہمیں کیا کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، لیکن بعض دفعہ ہم اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ اور ناظرین، جھوٹ کا تو متعلق آپ کو معلوم ہی ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ یہ پاؤں نہیں ہوتے کا کیا مطلب ہوتا ہے ناظرین، غور کیجیے گا ایک بات کہ بہت سارے آپ کے رشتہ دار بھی آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں کرتے ہوں گے، بہت سارے معاملات شیئر کرتے ہوں گے، اپنے قصے سناتے ہوں گے، یا آپ کے جو کزنز ہیں وہ سناتے ہوں گے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہی کزن اسی واقعے کو جب کسی اور جگہ سناتا ہے تو وہ واقعہ کافی حد تک بدل چکا ہوتا ہے۔ جب وہ تیسری دفعہ سناتا ہے تو وہ واقعہ اور بدل چکا ہوتا ہے۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ کافی چیزیں جو ہے واقعہ کی بدل چکی ہوتی ہیں، یعنی سیاق و سباق وغیرہ سب کچھ بدل چکی ہوتی ہیں۔ چوتھی جگہ جب وہ بندہ قصہ سناتا ہے تو وہ اور بدل چکا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ کیا وجہ ہے کہ واقعہ ایک ہی ہے، ایک ہی بندہ سنانے والا ہے، وہ بدل کیوں چکا ہوتا ہے؟ ناظرین، وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو واقعہ ہوتا ہے وہ سچ کی بنیاد پر نہیں ہوتا، وہ اپنے سے بنائی ہوئی کہانی ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ فرسٹ ٹائم جب کسی نے وہ کہانی سنائی تو وہ ایسے بنی، دوسری دفعہ اس کو یاد رہا کہ مجھے یہ کہانی اب ایسے بتانی ہے، کیونکہ وہ کہانی سچی نہیں ہوتی۔ تو وہ جو بندہ واقعات بتانا شروع کرتا ہے وہ پھر بدلتے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ ہوتی ہے کہ وہ واقعہ ہی جھوٹا ہوتا ہے۔ ناظرین، ہمارے ہاں حتیٰ کہ کاروبار تو ایک بڑی چھوٹی سطح میں سمجھتا ہوں کہ آپ کاروبار پہ آپ نے کپڑا بیچنا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے کوئی پھل فروٹ بیچنا ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے کوئی اور چیز بیچنی ہے تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات، جب آپ بیٹی اور بیٹے کا رشتہ کرنے جاتے ہیں، بیٹی اور بیٹے کا رشتہ کرنے جاتے ہیں، وہاں آپ بیٹے والے بتا دیتے ہیں ہمارا بیٹا تو اتنی جماعتیں پڑھا ہوا ہے، ہمارے بیٹے کو تو یہ ہنر آتے ہیں، ہمارے بیٹے کا جو کیریکٹر ہے ماشاءاللہ ایسا اچھا ہے، دنیا اس کی تعریف کرتی ہے، ہمارے بیٹے میں تو یہ گن ہیں، ہمارے بیٹے میں تو ماشاءاللہ یہ اچھائیاں ہیں جس کی دنیا تعریفیں کرتی ہے۔ آپ جب یہ چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جن کو آپ چیزیں بتا رہے ہیں ان کے دل پہ وہ نقش ہو رہی ہوتی ہیں لڑکی والوں پہ۔ اور جب بیٹا صاحب سامنے آتے ہیں تو بیٹا صاحب کو جناب جی، کیونکہ اب جو اس کے ہوتے ہیں سسرال والے، اگر شادی ہو جاتی ہے تو انہوں نے تو یہ سوچا ہوتا ہے جی کہ اس بیٹے میں تو یہی خوبیاں ہیں، کیونکہ انہی خوبیوں کو تو لے کے انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ اب جب پتہ چلتا ہے کہ جناب جی کہ اس میں 50% سے زیادہ جھوٹ تھا تو سمجھ لیجئے کہ اس رشتے کی جو فاؤنڈیشن بنی تھی اس میں دراڑیں پڑ گئیں۔ اور جب فاؤنڈیشن میں، بنیادوں میں دراڑیں پڑ جائیں تو اس کے بعد پھر عمارت جو ہے وہ ایسے جھولا کھاتی رہتی ہے ناظرین۔ اور سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اعتبار اٹھ جائے، تو یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ ناظرین، جب بھی ہم لوگ کوئی معاملہ کریں، کوئی شادی بیاہ کا معاملہ ہو، رشتہ لینا دینا ہو، یا کوئی اگر چیز سیل کر رہے ہیں یا کوئی اپنا ہم قصہ بتا رہے ہیں، میں نے اس چینل پہ اپنے ہزاروں قصے بتائے ہیں، میں نے بہت کچھ شیئر کیا، اپنی زندگی کے بہت سارے واقعات کو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، کوئی چیز میں نے نہیں چھپائی۔ تو اب میں اگر سیکنڈ ٹائم وہ قصہ بتاؤں اور وہ بدل جائے
تو مجھے تو نہیں یاد ہوگا کہ میں نے پچھلی دفعہ کیا سنا تھا. اگر تو وہ قصہ سچا ہوگا تو اس میں ٹھیک ہے کہ لیٹ سے کچھ یادداشت کا بھی ہو سکتا ہے, 19-20 کا فرق آ سکتا ہے, 10-20 کا فرق نہیں آ سکتا. ناظرین, سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 18 یقین کریں کہ ایسا اس کا نچوڑ نکال دیتی ہے کہ اگر میں اس کو آپ کو ترجمہ پیش کروں آپ حیران ہو جائیں گے کہ قرآن الکریم میں اللہ رب العزت نے اتنے سخت الفاظ بھی استعمال کیے. میرے ایک بہت ہی پیارے عزیز ہیں, تو انہوں نے مجھے یہ آیت بھیجی کل, اور مجھے یہ کہا کہ آپ اچھی ویڈیوز بناتے ہیں, سب ٹھیک ہے, لیکن یہ اس آیت کو ابھی تک آپ لگتا ہے بھول گئے ہیں, جبکہ یہ بڑی خاص ہے. میں نے سوچا واقعی کوئی شک نہیں, بڑی خاص ہے. تو ان کی مہربانی جی, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ مجھے یاد دلایا. تو آیت کا ترجمہ سنیے, سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 18. سنتے جائیے ناظرین, سننے سے تعلق رکھتی ہے یہ. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں, نہیں بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں. سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں تو وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے, اور جھوٹ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے. جو باتیں تم بناتے ہو ان سے تمہاری ہی خرابی ہے. ایک اور جگہ پر ہے کہ تمہارے لیے ہی باعث خرابی ہیں یہ جو تم باتیں بناتے ہو. ناظرین, جب انسان کو سچ ظاہر ہو جاتا ہے تو وہ اس کی باقی کہی ہوئی باتوں کو بھی انسان جھوٹا سمجھنے لگتا ہے. ناظرین, بڑی عجیب بات ہے. ناظرین, ہم لوگ فضول قسم کی عزت کے لیے ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں. ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی جائیداد, اپنے امیری, اپنی گاڑیاں, اپنے پتہ نہیں کن کی بینک بیلنس یا کاروبار کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں, اور یقین کیجیے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ سب جھوٹ تھا. میرے کتنے جاننے والوں کے ناظرین رشتے ہوئے تو انہوں نے بتایا جی کہ وہ لڑکا تھا, اس کے پاس تو بڑی اچھی گاڑی تھی, تو وہ کہتا تھا یہ میری ہے, کوٹھی بھی میری ہے, یہ ہے وہ ہے. جب بیٹی کا رشتہ ہوا تو پتہ چلا جناب جی وہ گاڑی لڑکے کی نہیں تھی, وہ لڑکے کے دوستوں کی تھی, وہاں سے شاید کسی سے مانگ کے لاتا تھا, تو وہ کوٹھی بھی اس کی نہیں تھی وغیرہ وغیرہ. پتہ نہیں کیا کیا کیسے کیسے لوگ کر لیتے ہیں. اب وہ رشتہ دیکھنے گئے تو کیسے اس نے سارا مینج کیا ہوگا. تو اس کے بعد جی نہیں وہ ابھی کسی کی ہے تو ابھی ہمیں اس گھر میں رہنا پڑے گا. تو بیٹی جب گئی تو وہ ایک گھر ایسا تھا جس میں 50 بندے رہ رہے ہیں, تو اس بیٹی نے تو شور کر دیا کہ تم تو کہتے تھے میرا ایسا بنگلہ ہے, ایسا یہ ہے وہ ہے. اب بات کیا ہوا, طلاق ہو گئی, لو میرج طلاق ہو گئی. اب بتائیے ناظرین, کیونکہ جھوٹ کا انجام برا ہی ہوتا ہے. اس لیے ناظرین اتنا ذہن میں رکھیں کہ جب بھی ہم جھوٹ بولیں تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جھوٹ ٹکنے والا نہیں ہوتا. جھوٹ نے بالآخر سب کے سامنے عیاں ہو جانا ہوتا ہے, ایک روشن ستارے یا سورج کی طرح. تو اس وقت آپ کو منہ چھپانا پھر جاتا ہے. اس لیے جب بھی کوئی ڈیل کریں, کوئی واسطہ کریں, فضول میں جھوٹ مت بولیں. جتنا اللہ رب العزت نے دیا ہے شکر ادا کریں اور اسی پر ہی گزارا کریں, کیونکہ اس کے بعد پھر جو شرمندگی ہوتی ہے پھر لوگوں کو منہ دکھانے کے لائق ہم نہیں رہتے. تو اس لیے بس بتانا مقصد تھا کہ یہ حق ہے, اور حق جو ہے وہ ظاہر ہو کر رہتا ہے. اللہ رب العزت نے سچ کو حق کہا ہے اور جھوٹ کو باطل کہا ہے. باطل مٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے. جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیے.